السلام علیکم۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ مشکل بیماری میں مبتلا تھا اور تمام ماہر حکیم اور ماہر دکتور ایک ایک کر کے آئے اور اس کا معائنہ کر کے چلا گیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی بیماری کی تشخیص نہیں کر سکا اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکا۔ ایک دن سفر کرنے والی سائنسدان جو اس نے بادشاہ کی بیماری کی خبر سنتی ہے، اس نے درباری وزیروں میں سے ایک سے کہا، میں یونان میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ بادشاہ کی بیماری کے علاج نہیں کرے۔ میں اپنے ایک سفروں میں سے ایک بار یونان گیا تھا۔ میں نے اس کی بہت تعریفیں سنی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بہت ماہر ڈاکٹر ہے۔ اس ڈاکٹر کو بادشاہ کے پاس لے آؤ، بادشاہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی اور بادشاہ نے یونان کے لیے کچھ میسنجر بھیجی اور اس ڈاکٹر کے لیے کچھ تحفے اور سونا بھی بھیجا تاکہ ڈاکٹر کو بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ کچھ ہفتوں کے بعد بادشاہ کی میسنجرز ڈاکٹر کو بیمار بادشاہ کی بستر پر لانے میں کامیاب ہو گئی۔ یونانی ڈاکٹر نے بادشاہ کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد آس پاس لوگوں کو کہا کہ تمہاری بادشاہ کو ایک خاص بیماری ہے جس کا علاج صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسانی جگر کھایا جائے، اور ہر شخص نہیں، اس شخص میں کچھ خصوصیت ہونی چاہیے، مثلاً اسے مرد ہونا چاہیے اور جوان ہونا چاہیے اور کچھ دوسری خصوصیت ہونا چاہیے۔ کچھ کوشش کے بعد درباریوں نے ایک نوجوان لڑکا کو ڈاکٹر کو دکھایا۔ یونانی ڈاکٹر نے کہا، یہ وہی ہے جس کا جگر بادشاہ کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے۔ وزیر اعظم اچانک باقی وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اے ملک کے بزرگوں، کیا آپ بادشاہ کی جان کے لیے اس نوجوان لڑکے کی جان لینا درست سمجھتے ہیں؟ ایک وزیر نے وزیر اعظم کی جواب دیا اور کہا، ہمیں جا کر اپنے شہر کے عالم سے پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے عالم سے پوچھا اور عالم نے بادشاہ کے ساتھ اپنی حیثیت اور مقام کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے جواب میں اس نے کہا کہ بادشاہ کی جان بچانا بہت ضروری ہے اور آپ ایک نوجوان کو اس کی زندگی کے لیے مار سکتا ہے۔ بادشاہ اس نوجوان کے والدین کو بہت پیسہ دیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جلاد کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس معصوم نوجوان کو لا کر اور اس کی سر کاٹ کر دیا جائے۔ جلاد آیا اور تلوار بیچارے لڑکے کی گردن کے پیچھے رکھ دی اور حاکم کے حکم کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس نوجوان کی گردن پتھر پر تھا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرایا۔ بادشاہ اس نوجوان کی مسکراہٹ پر حیران ہو گیا اور اسے کہا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ بادشاہ کے سوال کے جواب میں لڑکے نے کہا، عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور انہیں بڑا کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اب معاملہ الٹا ہے، میرے والدین نے مجھے دنیاوی دولت اور چند بیکار سکے کے لیے انہیں مجھے جلاد کے حوالے کیا ہے مارنے کے لیے۔ ابھی جب میں اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہوں، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور مجھے خدا کے سوا کوئی مددگار اور پناہ نظر نہیں آتی۔ بادشاہ اس نوجوان لڑکے کی عقل مندانہ باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ اس نے جلاد سے کہا، اے جلاد، اپنا ہاتھ رکاؤ اور تلوار ہٹاؤ، اسے قتل نہیں کرنا۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں اس بیماری میں مر جاؤں تو بہتر ہے کہ اس جیسے معصوم نوجوان کا خون زمین پر گر جائے۔ بعد میں بادشاہ نوجوان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میرے پاس آؤ۔ نوجوان آہستہ سے چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے نوجوان کی سر اور آنکھوں کا بوسہ لیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس نے اسے سونا اور جواہرات اور بہت سے تحفے دی۔ جب اس نوجوان کے والدین کو یہ خبر ملی تو وہ بادشاہ کی ہاتھ پاؤں پر گر پڑے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کے گئے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کے والدین کو جو بہت سکے دی تھی واپس نہیں لی اور بادشاہ کی بیماری ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگی اور مہربان خدا نے اس کے اچھے کام کی وجہ سے اسے شفا بخشی۔